اگر اس بار بھی تو فیل ہوئی نا تو اسکول چھڑوا لوں گی تجھ سے۔ اماں کی یہ دھمکی کسی زنگ لگی تلوار کی طرح تھی، جو کاٹتی تو نہیں تھی مگر اس کی ٹھنڈک ہر بار میری روح تک اتر جاتی تھی۔ یہ الفاظ میرے لیے ناشتے کی میز پر رکھے باسی نان کی طرح تھے، بے ذائقہ مگر روزمرہ کا حصہ۔ میں نے اپنی 9ویں جماعت کی ریاضی کی کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی۔ کتاب کے ہنس سے میرے سامنے ایسے ناچ رہے تھی جیسے کسی مجذوب کی محفل ہو۔ انہیں سمجھنا میرے بس سے باہر تھا۔ کیا ہے اماں؟ میں نے اپنی آواز میں ممکنہ حد تک معصومیت بھرتے ہوئے کہا۔ اب فیل ہونا کوئی میرے بس کی بات ہے؟ قسمت ہی خراب ہے تو میں کیا کروں؟ یہ میرا آزمودہ ہتھیار تھا، اپنی نالائکی کا سارا ملبہ بے زبان قسمت پر ڈال دینا۔ اماں جو باورچی خانے کے دروازے پر آٹے میں لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی، غصے سے تلملا اٹھی۔ قسمت خراب ہے یا نیت؟ سارا سال تو کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جب دیکھو سہیلیوں کے ساتھ گپیں یا پھر خیالی پلاؤ پکانے میں مصروف۔ تیری سہیلیاں 10ویں پاس کر کے کالج پہنچنے والی ہیں اور تو ہے کہ 3 سال سے اسی 9ویں جماعت کا توق گلے میں ڈالے بیٹھی ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ وہ تو اماں، میں نے فوراً اپنی دفاعی پوزیشن سنبھالی۔ نہ جانے ہر استاد کو میرے ساتھ اللہ واسطے کا بیر ہے۔ خدا کی قسم میں اتنا پڑھتی ہوں کہ میری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے فیل کر دیتے ہیں، خاص طور پر وہ سائنس والی مس شگفتہ۔ انہیں تو جیسے میری شکل سے چڑھ ہے۔ اماں کا غصہ کچھ دھیما پڑا۔ ان کی سادگی اور ان کا ان پڑھ ہونا میرے لیے ایک نعمت تھا۔ وہ دنیا کو میری نظروں سے دیکھتی تھیں اور میری ہر کہانی پر یقین کر لیتی تھیں۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، پر بیٹا سارے استاد تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ آپ نہیں سمجھتی اماں، میں نے بات کا مزید وزن دیا۔ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی سفارش نہیں ہے، اس لیے سب سے آسان شکار میں ہی ہوتی ہوں۔ یہ جھوٹ بولتے ہوئے میرے دل میں ایک لمحے کو ٹیس اٹھی، مگر پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ یہ بقا کی جنگ تھی اور اس جنگ میں سچ اور جھوٹ کی تمیز کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ ان کا ایک ایک لفظ نشتر بن کر چبھتا تھا کیونکہ وہ سچ تھا۔ میں ثنا، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد، ان کی امیدوں کا واحد مرکز، مسلسل 3 سالوں سے ایک ہی جماعت میں فیل ہو رہی تھی۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں دن رات محنت کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں پر پڑے آبلے اور تھکا ہوا چہرہ میرے دل پر بوجھ بن جاتا تھا۔ وہ اکثر رات کو میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، میری بیٹی ایک دن بڑی افسر بنے گی، پھر مجھے یہ محنت مزدوری نہیں کرنی پڑے گی۔ ان کے خواب میری آنکھوں میں تیرتے تھے، لیکن ان خوابوں اور میرے درمیان پڑھائی کی ایک ایسی دیوار حائل تھی جسے میں پھلانگ نہیں پا رہی تھی۔ میرا مسئلہ کن ذہنی نہیں تھا، بلکہ میرا دھیان کتابوں میں ٹکتا ہی نہیں تھا۔ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی، میرا دماغ پر لگا کر اڑ جاتا۔ میں کبھی خود کو ایک حسین وادی میں تتلیاں پکڑتے دیکھتی، تو کبھی کسی فلم کی ہیروئن کے روپ میں۔ کتابوں کے سیاہ حروف مجھے خوفزدہ کرتے اور سائنس کے فارمولے کسی دوسری دنیا کی زبان لگتے۔ میری سب سے گہری دوست نادیہ تھی۔ وہ پڑھائی میں مجھ سے کچھ ہی بہتر تھی، لیکن دنیا داری میں مجھ سے کہیں آگے تھی۔ وہ اکثر کہتی، ثنا تو اتنی ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ زندگی صرف پڑھائی کا نام تھوڑی ہے۔ دیکھنا ہم دونوں کی شادی کسی امیر لڑکے سے ہو جائے گی اور پھر ہم آرام سے زندگی گزاریں گے۔ اس کی باتیں وقتی سکون تو دیتی تھیں، لیکن گھر آ کر جب میں ابا کا تھکا ہوا چہرہ اور اماں کی امید بھری آنکھیں دیکھتی تو میرا دل احساس جرم سے بھر جاتا۔ آج اماں کی دھمکی میں ایک نئی اور حتمی قسم کی سنجیدگی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر اس بار بھی میں فیل ہوئی تو وہ سچ میں میرا اسکول چھڑوا دیں گی، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ گھر میں قید رہ کر برتن مانجوں گی؟ ابا سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ یہی سوچیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی جب میں نے بستہ اٹھایا اور بے دلی سے اسکول کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں جب اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ماحول میں غیر معمولی ہلچل تھی۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کھڑی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر تجسس اور جوش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ خدا خیر کرے، آج پھر کیا نیا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے؟ کہیں پرنسپل صاحبہ نے اچانک سرپرائز ٹیسٹ کا اعلان تو نہیں کر دیا؟ یہ خیال آتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میں نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف قدم بڑھائے۔ نادیہ ہمیشہ کی طرح آخری بینچ پر بیٹھی کسی فلمی رسالے کے اوراق الٹ رہی تھی۔
اسے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی۔ اوئے نادیہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج سب اتنی خسر پسر کیوں کر رہی ہیں، جیسے کوئی وزیر اعظم اسکول آ گیا ہو؟ نادیہ نے رسالے سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ تجھے نہیں پتا؟ ارے بھائی، ہماری کلاس کی سب سے بڑی خبر سے ہی تو بے خبر ہے، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اب پہیلیاں نہ بجھوا، جلدی بتا، میں نے بے صبری سے کہا۔ ہماری کلاس کا نیا انچارج آیا ہے، اس نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ انگریزی والے سر رشید، وہ موٹے سے، ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، ان کی جگہ کوئی نیا ٹیچر آیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا پھر ٹیچر بدل گیا؟ میری آواز میں مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک تو پہلی پاس نہیں ہوتی، اب نیا استاد آئے گا، وہ تو مجھے بالکل نہیں جانتا ہوگا، وہ تو پکا فیل کر دے گا۔ سر رشید کو تو پھر بھی میری حالت پر تھوڑا ترس آ جاتا تھا۔ نادیہ میری حالت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے پگلی، روتی کیوں ہے؟ بس سوچا کر، ہو سکتا ہے اس دفعہ تمہاری قسمت بدل جائے اور تم کلاس میں پہلی پوزیشن لے لو۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا نیا استاد جادوگر ہے جو مجھے بغیر پڑھے پاس کر دے گا؟ جادوگر تو نہیں، نادیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، لیکن لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ بہت سمارٹ ہے، جوان ہے اور بالکل کسی فلمی ہیرو جیسا ہے۔ میں اس کی باتوں پر دھیان ہی دے رہی تھی کہ کلاس میں قدموں کی ایک ایسی آہٹ سنائی دی جس نے ماحول میں پھیلی ساری سرگوشیوں کو یکلخت خاموش کر دیا۔ کلاس میں سوئی گرے تو آواز آئے والا سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں دروازے پر مرکوز تھیں۔ میں نے بھی بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا اور میری سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ ایک لمبے قد کا، وجیح اور انتہائی پرکشش نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو اس کے گورے رنگ پر بہت سج رہا تھا۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ آنکھوں پر لگا نفیس چشمہ اس کی شخصیت کو مزید پروکار بنا رہا تھا، لیکن چشمے کے پیچھے چھپی اس کی آنکھیں، ان میں ایک عجیب سی گہرائی، ایک مغناطیسی کشش تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے استاد نہیں لگ رہا تھا، بلکہ کسی مہنگی پرفیوم کمپنی کا ماڈل دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نادیہ نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ تو صحیح، ٹیچر کتنا ہینڈسم ہے، پڑھائی کو چھوڑ، میں تو کہتی ہوں اسے دیکھتی رہ، واللہ اسے دیکھ کر تو فیل ہونا بھی قبول ہے۔ میں جو پہلے اس کی شخصیت کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، نادیہ کی بات پر چونکی۔ میں اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگی اور بولی، خدا کا خوف کر، ٹیچر ہے وہ ہمارے، کچھ تو لحاظ کر۔ اس نے شریر لہجے میں جواب دیا، تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر تمہیں پاس ہی کر دے، آخر تم ہماری کلاس کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ میں نے شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک ہلکا سا مکہ اس کی کمر پر رسید کیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہ نیا استاد ڈائس پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر پوری کلاس پر ڈالی۔ اس کی نظریں ہر چہرے کا جائزہ لیتی ہوئی جب مجھ پر پڑیں تو ایک لمحے کو ٹھہری۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے اس نے میری آنکھوں میں چھپی پریشانی اور میرے اندر کے خوف کو ایک ہی لمحے میں پڑھ لیا ہو۔ گڈ مارننگ کلاس۔ اس کی آواز گہری، پرسکون اور کسی سانس کی طرح کانوں میں رس گھولنے والی تھی۔ میرا نام زاویار ہے اور آج سے میں آپ کا نیا انگلش ٹیچر اور کلاس انچارج ہوں۔ زاویار نام بھی اس کی شخصیت کی طرح منفرد اور پرکشش تھا۔ نہ جانے کیوں میری نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ استاد نہیں، کوئی مغناطیس تھا جو ہر شے کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اسکول آنا اتنا بھی برا نہیں، لیکن اس تمام پرکشی شخصیت کے پیچھے ایک انتہائی سخت گیر اور اصول پرست استاد چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے تو پہلی ہی کلاس میں واضح کر دیا تھا کہ انہیں نظم و ضبط اور پڑھائی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں۔ مجھے اپنے کلاس میں 100% نتیجہ چاہیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور یاد رہے نقل، سفارش یا کسی بھی قسم کی بہانہ بازی میرے سامنے نہیں چلے گی۔ جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ان کا یہ اعلان میرے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف ان کی شخصیت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، میں ان کی نظروں میں اپنے لیے تعریف دیکھنا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف ان کے تعلیمی معیار نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کے معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکتی۔ امتحان سر پر تھے اور میری تیاری صفر تھی۔ میں نے کوشش کی، واقعی کوشش کی، راتوں کو جا کر رٹا لگانے کی ناکام جدوجہد کی،
لیکن میرا دماغ کسی چھلنی کی طرح تھا جس میں علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ جتنا میں یاد کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بھول جاتی۔ کلاس میں جب سر زاویار کو ایک سوال پوچھتے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں نظریں چرا کر بیٹھ جاتی، دعا کرتی کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے، لیکن وہ اکثر مجھے ہی نشانہ بناتے۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ میں کلاس کی سب سے کمزور کڑی ہوں۔ جی مس ثنا، آپ بتائیے۔ ان کی آواز گونجتی اور میں اپنی جگہ پر ہی جیسے جم جاتی۔ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اور میری خاموشی پوری کلاس کے لیے تفریح کا سامان بن جاتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پڑھا رہے تھے اور میں حسب معمول خیالات کی دنیا میں گم تھی۔ مجھے ہوش تب آیا جب ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ثنا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ جی سر، میں نے ابھی کیا وضاحت کی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ پوری کلاس کی نظریں مجھ پر تھیں، کچھ ہمدردی بھری، کچھ تنزیہ۔ سر زاویار نے ایک لمبی سانس لی اور مایوسی سے سر ہلایا۔ بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے پوری کلاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیں، کامیابی کے لیے صرف ذہانت کافی نہیں ہوتی، توجہ اور محنت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کا دھیان ایک کلاس میں نہیں ہوگا تو آپ خاک سمجھیں گے۔ ان کے الفاظ براہ راست مجھے نشانہ بنا رہے تھے۔ میں شرمندگی سے پانی ہو گئی۔ چھٹی کے بعد جب میں گھر جانے کے لیے نکلی تو وہ اسٹاف روم کے باہر کھڑے کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر تیزی سے گزرنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ ثنا، 1 منٹ رکو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں رک گئی۔ جی سر۔ وہ میرے قریب آئے اور دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے، تمہاری پچھلی رپورٹس میں نے دیکھی ہیں، تم مسلسل 3 سال سے فیل ہو رہی ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ پڑھنا نہیں چاہتی یا پڑھ سکتی نہیں؟ میں کیا جواب دیتی؟ میں نے نظریں جھکائے رکھی۔ دیکھو، انہوں نے کہا، میں یہاں کسی کو فیل کرنے نہیں آیا، لیکن میں کسی نالائق طالب علم کو بغیر محنت کے پاس بھی نہیں کروں گا۔ نالائق، یہ لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ انہوں نے مجھے نالائق کہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ آئی۔ آج مجھے ان کی پرکشش شخصیت سے زیادہ ان کا سخت رویہ یاد رہا۔ وہ ایک خڑوس استاد تھے جنہیں کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے اندر غصے اور بے بسی کی ایک آگ سے جل اٹھی۔ مجھے ہر حال میں پاس ہونا تھا۔ انہیں دکھانا تھا کہ میں نالائق نہیں ہوں، لیکن کیسے؟ یہی سوال میرے سامنے ایک دیو کی طرح کھڑا تھا اور میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سر زاویار کی کہی ہوئی بات نالائق میرے دماغ میں کسی ٹوٹی ہوئی ریکارڈ کی طرح اٹک گئی تھی۔ میں گھر تو آ گئی تھی، لیکن میرا ذہن وہی اسکول کے کوریڈور میں کھڑا تھا جہاں انہوں نے مجھے میرے اوقات یاد دلائی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ غصہ، بے بسی اور ذلت کا احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے اگلے دن اسکول میں نادیہ سے ملتے ہی اپنا دکھڑا رویا۔ یہ دیکھا، میں نہ کہتی تھی، نیا ٹیچر تو سب سے زیادہ خڑوس ہے۔ اس نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا اور پھر اکیلے میں بھی دھمکی دی۔ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ مجھے ضرور فیل کرے گا۔ نادیہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے بس کر، رونا دھونا بند کر۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، ظاہر میں سخت اور اندر سے موم، کوئی نہ کوئی جگاڑ نکالتے ہیں۔ کیسی جگاڑ؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو ایک لفظ یاد نہیں ہو رہا۔ میں پیپر میں کیا لکھوں گی؟ خالی شیٹ دے آؤں گی تو وہ کیا مجھے پاس کر دے گا؟ نادیہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے کان کے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، میرے پاس ایک حل ہے، ایک تیر سے 2 شکار۔ تم پاس بھی ہو جاؤ گی اور یہ خڑوس استاد تمہارے آگے پیچھے بھی گھومے گا۔ اس کی بات میں ایک عجیب سے پراسراریت تھی۔ میری آنکھوں میں امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی۔ اچھا، وہ کیا؟ جلدی سے بتاؤ مجھے۔ میری ایک دور کی خالہ ہے، گاؤں میں رہتی ہے، وہ ان چیزوں کا بڑا علم رکھتی ہیں۔ نادیہ نے بات شروع کی۔ انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ اگر سورج جن کو ایک خاص طریقے سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی کو پلا دیا جائے تو وہ شخص آپ کے تابع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی ہر بات ماننے لگتا ہے، تمہاری غلط بات کو بھی صحیح کہہ دے گا اور تم جو چاہو گی وہ کرے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ باتیں میں نے صرف کہانیوں میں سنی تھی۔ کیا مطلب اگر میں پیپر میں کچھ بھی الٹا سیدھا لکھ دوں اور اگر میں سر زاویار کا وہ پانی پلا دوں تو وہ میرا پیپر چیک کرتے اسے ٹھیک کر دیں گے؟
نادیہ نے اعتماد سے سر ہلایا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ خالہ کہہ رہی تھی کہ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ وہ شخص تمہاری محبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ اسے تمہاری کوئی خامی نظر ہی نہیں آئے گی۔ میرے اندر ایک شدید کشمکش شروع ہو گئی۔ لیکن نادیہ، یہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ارے کیسا گناہ؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کون سا کسی کا برا کر رہی ہو؟ تم تو صرف پاس ہونا چاہتی ہو، اور ویسے بھی یہ اللہ کا کلام ہی ہے نا، کوئی منتر تھوڑی ہے۔ تم تو بس اپنی مدد کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ اس نے میرے شکوک کو ایک نئی منطق سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھ لو، یا تو فیل ہو کر اماں سے جوتے کھا لو اور اس کھڑوس استاد سے نالائق کا تانا سنو، یا پھر یہ طریقہ آزما کر اپنی زندگی بنا لو، تمہارا فیصلہ ہے۔ نادیہ کی بات میرے دل کو لگی۔ اس نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں تھک چکی تھی ناکام ہوتے ہوئے۔ مجھے ایک شارٹ کٹ چاہیے تھا، ایک ایسا راستہ جو مجھے اس دلدل سے نکال سکے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا۔ خوف پر خواہش غالب آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں یہ کروں گی، مجھے بتاؤ کیسے کرنا ہے یہ سب۔ نادیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مجھے پورا طریقہ تفصیل سے سمجھایا۔ فجر سے پہلے اٹھنا، پاک صاف ہو کر تنہائی میں سورۃ جن کی تلاوت کرنا، اور پھر پانی پر دم کرنا۔ اس نے یہ بھی تاکید کی کہ یہ عمل کرتے ہوئے دل میں کوئی خوف یا شک نہ ہو۔ اگلے دن میں فجر کی اذان سے بھی پہلے جاگ گئی۔ رات بھر مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ میرے ذہن میں نادیہ کی باتیں اور سرزاویار کا چہرہ گھومتا رہا۔ اماں میری آنکھ کھلنے پر حیران ہوئی، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہیں صبح اٹھانے کے لیے باقاعدہ جنگ کرنی پڑتی تھی۔ خیریت تو ہے ثنا؟ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ آج صبح صبح کیا ہو گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں اماں، بس آج پڑھنے کا دل کر رہا تھا۔ امتحان قریب ہے نا؟ میں نے ایک معصوم سا جھوٹ بولا اور وضو کرنے چلی گئی۔ اماں کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان کی یہ مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل پر ایک اور بوجھ پڑ گیا۔ میں انہیں اور اپنے رب دونوں کو دھوکہ دینے جا رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کی اور پھر کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک اٹھا لیا۔ میرا دل کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے سورۃ جن نکالی اور اس کی تلاوت شروع کی۔ ہر آیت پڑھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھے ان آیات کا مطلب تو نہیں معلوم تھا، لیکن ان کے الفاظ میں ایک عجیب سی ہیبت اور جلال تھا جو میرے پورے وجود پر طاری ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی خاموشی میں کوئی میرے ساتھ شریک ہے۔ ہوا ساکن تھی، لیکن مجھے اپنے ارد گرد ایک غیر مرئی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی اور جلدی جلدی تلاوت مکمل کی۔ تلاوت کے بعد میں نے ایک صاف پانی کی بوتل لی اور اس پر 3 بار پھونک ماری، یعنی دم کیا۔ اس پانی کو میں نے احتیاط سے اپنے اسکول کی واٹر کین میں ڈال دیا۔ اب میرا سب سے مشکل مشن تھا اس پانی کو کسی طرح سرزاویار تک پہنچانا۔ اسکول پہنچ کر میرا دل کسی مجرم کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں سیدھا اسٹاف روم کی طرف گئی۔ صبح کے وقت وہاں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ اسکول کا چپڑاسی کامران چاچا روزانہ صبح ہی کام والی آنٹی سے پانی کا جگ اور گلاس لے کر ہر ٹیچر کی میز پر رکھ جاتا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اس وقت اسٹاف روم خالی تھا۔ 1-2 اساتذہ موجود تھے، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے جلدی سے اندر قدم رکھا، سرزاویار کی میز پر رکھے جگ کو اٹھایا اور واش روم میں جا کر اس میں سے آدھے سے زیادہ پانی گرا دیا۔ پھر میں نے اس میں اپنا دم کیا ہوا پانی ملا دیا۔ میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ کام مکمل کرتے ہی میں دبے پاؤں وہاں سے نکلی اور اپنی کلاس میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل اب بھی قابو میں نہیں تھا۔ میں بار بار گھڑی اور کلاس کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گھنٹی بجی اور سرزاویار کلاس میں آئے۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ میں کتاب میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی، لیکن میرا سارا دھیان ان کی میز پر رکھے پانی کے جگ پر تھا۔ پی لیں سر، پلیز یہ پانی پی لیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ پڑھاتے پڑھاتے ان کا گلا خشک ہوا۔ انہوں نے ایک لمحے کو توقف کیا اور میز پر رکھے جگ کی طرف بڑھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے گلاس میں پانی ڈالا، میری سانس سے رک گئی۔ انہوں نے گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گئے۔ ایک دم سے جیسے وقت رک گیا ہو، پورے کا پورا ماحول بدل گیا۔ پانی پیتے ہی ان کی حالت بگڑنے لگی۔
انہوں نے گلاس میز پر اتنی زور سے رکھا کہ ایک آواز پیدا ہوئی۔ ان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ ان کی آنکھیں جو پہلے ہی بہت گہری تھیں اب ایک دم سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور ان کا پورا جسم ایک خفیف سی کپ کپی کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے ایک عجیب سی گھٹی گھٹی آواز نکالی، جیسے انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو، اور پھر وہ تیزی سے کرسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سر زاویار کے کلاس سے اچانک اور اس عجیب حالت میں جانے کے بعد پوری کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پتہ نہیں سر کو کیا ہوا، لگتا ہے طبیعت خراب تھی، چہرہ کتنا سرخ ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی کیا سرائی کر رہا تھا، لیکن اصل حقیقت صرف میں جانتی تھی، اور یہ حقیقت مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ نادیہ نے میری طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی اب خوف کے آثار تھے۔ ثنا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں جواب میں صرف اپنا سر ہلا سکی۔ تقریباً 10 منٹ، جو مجھے 10 صدیوں جیسے لگے، گزرنے کے بعد سر زاویار دوبارہ کلاس روم میں داخل ہوئے، لیکن اب وہ پہلے والے سر زاویار نہیں تھے۔ ان کا چہرہ اسپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا، لیکن ان کی آنکھوں کی سرخی کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب ان میں ایک عجیب سی وحشت اور جنون جھلک رہا تھا۔ وہ اندر آئے اور چپ چاپ اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک فائل میں کچھ لکھنے لگے۔ انہوں نے کلاس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ ان کی ساری توجہ میری طرف ہے۔ انہوں نے ایک بار بھی براہ راست میری طرف نہیں دیکھا، لیکن مجھے ان کی نظروں کی تپش اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کوئی عام نظر نہیں تھی، اس میں استاد کی سختی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ملکیت، ایک بھوکا پن اور ایک ایسی کشش تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی نظریں کسی غیر مریض زنجیر کی طرح ہیں جنہوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ میرا پورا جسم کپ کپانے لگا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے پسینے سے بھیگ گئے۔ میرے پاس بیٹھی نادیہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی۔ ثنا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا۔ تم کام کیوں رہی ہو؟ تمہیں کیوں ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں؟ میں اسے کچھ کہہ نہیں پائی، میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی، اور اس دھند میں مجھے سر زاویار کا چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ دھندلا کر ایک لمبے غیر واضح سائے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک سے میری طبیعت بگڑنے لگی، مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا سر گھومنے لگا اور کلاس روم کی دیواریں مجھ پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن پھر سب کچھ تاریک ہو گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا میں کب بے ہوش ہوئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسکول کے میڈیکل روم میں نہیں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر تھی۔ اماں میرے پاس بیٹھی تھیں اور میرے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور خوف تھا۔ ہوش آ گیا میری بچی کو، انہوں نے محبت سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں، میں یہاں کیسے؟ میری آواز بہت کمزور اور کانپتی ہوئی نکلی۔ کیا ہو گیا تھا اچانک تجھے ثنا؟ نادیہ بتا رہی تھی کہ پیپر شروع ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں نے بتایا، اور پھر جو جملہ انہوں نے کہا اس نے میرے جسم میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ تمہارے سر زاویار، وہ بہت پریشان ہو گئے تھے، وہی تمہیں اور نادیہ کو رکشے میں بٹھا کر گھر چھوڑ کر گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ بچی کا خیال رکھنا، بہت کمزور لگ رہی ہے۔ سر زاویار، یہ نام سنتے ہی میرے جسم میں پھر سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ ان کا وہ وحشت ناک چہرہ اور جلتی ہوئی آنکھیں میری نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر گئے؟ یہ خیال ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا اماں، میں نے سچ ہی کہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بس اچانک چکر آ گئے تھے، لیکن میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ یہ اچانک نہیں تھا، اس سب کا تعلق اس دم کیے ہوئے پانی سے تھا۔ اماں نے مجھے زبردستی تھوڑا سا دلیا کھلایا اور دوائی دے کر سلانے کی کوشش کی۔ ابا آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی، شاید امتحان کی ٹینشن اور کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، یہ کہہ کر اور کمرے کی بتی بجھا کر وہ باہر چلی گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف کھڑکی سے چھن کر آتی چاند کی روشنی فرش پر ایک لکیر بنا رہی تھی۔ میرا جسم تھکن سے چور تھا، لیکن میرا دماغ جاگ رہا تھا۔ ہزاروں وسوسے اور خوف میرے ذہن پر حملہ آور تھے۔ تبھی جب میں نے آنکھیں بند کی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا ہو۔ ایک سرد مگر مانوس سا لمس،
اتنا سرد کہ جیسے برف کا ٹکڑا رکھ دیا ہو، لیکن اس میں ایک عجیب سی اپنائیت بھی تھی۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں زور سے میچ لیں اور پھر میں نے ایک آواز سنی۔ یہ کوئی عام آواز نہیں تھی جو کانوں سے سنی جائے، یہ براہ راست میرے دماغ کے اندر گونج رہی تھی، ایک گہری پرکشش اور قدرے اداس آواز، وہی آواز جو میں نے کلاس میں سنی تھی، سر زاویار کی آواز، لیکن اب اس میں ایک اور ہی تاثر تھا، ایک غیر انسانی گونج تھی۔ کیوں جگایا میری طاقتوں کو؟ آواز میرے ذہن میں گونجی، صرف اس دنیاوی امتحان میں پاس ہونے کے لیے یا اپنی محبت میں گرفتار کرنے کے لیے؟ تم نہیں جانتی، جب ہم کسی سے محبت کر لیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جاتے ہیں، اور اسے اپنا بنانا ہمارا سب سے اہم، سب سے مقدس مقصد بن جاتا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے، میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے دل کی دھڑکن کسی ڈھول کی طرح بجنے لگی، خوف سے میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے بستر سے اترنے کی ہمت کی، لیکن تبھی میں نے اپنے قریب سے بستر کے پاس سے ایک لمبے سفید سائے کو گزرتے دیکھا۔ وہ مکمل طور پر شفاف نہیں تھا، ایک دھندلا سا انسانی ہیولا جو سفید لباس میں ملبوس لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے میری طرف دیکھ رہا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ کون ہے یہاں؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پکارا، لیکن جواب میں صرف پنکھے کی سائیں سائیں اور میرے اندر تیز سانسوں کی آواز تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ کیا بیماری کی وجہ سے مجھے ایسی چیزیں نظر آ رہی تھیں اور آوازیں سنائی دے رہی تھیں، یا پھر وہ آواز اور وہ سایہ حقیقت تھے؟ اس خیال نے مجھے جڑوں تک ہلا کر رکھ دیا۔ اگلے 3 دن میری طبیعت ایسے ہی خراب رہی، تیز بخار، شدید کمزوری اور ایک انجانا خوف مجھ پر ہر وقت مسلط رہتا۔ میں نے تو وظیفہ پاس ہونے کے لیے کیا تھا، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ نکلی تھی۔ میرے تو پیپر ہی چھوٹ گئے تھے۔ اماں اور ابا میری حالت پر بہت پریشان تھے۔ انہوں نے شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، لیکن ڈاکٹر کے مطابق مجھے صرف معمولی کمزوری اور ذہنی دباؤ تھا۔ ان کے پاس میری حالت کی کوئی طبی وضاحت نہیں تھی۔ آج بھی میں کمرے میں لیٹی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جب ایک کالا سیاہ بلّا، جسامت میں عام بلیوں سے کافی بڑا، میرے کمرے کی کھڑکی پر آ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں 2 انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر جمی تھیں، جیسے وہ مجھے پہچانتا ہو۔ میں اسے دیکھتے ہی وحشت سے چیخنے لگی۔ میری چیخ سن کر اماں بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا ثنا؟ کیا ہوا میری بچی؟ انہوں نے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اماں، وہ کالا بلّا۔ میں نے کانپتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اماں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کالا بلّا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ کہاں ہے بلّا؟ بیٹا وہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ جانے کیوں اتنا ڈرنے لگی ہو تم؟ اماں نے پریشانی سے کہا۔ میں نے تمہارے پرنسپل سے بات کی تھی، انہوں نے بتایا کہ تمہارے سرزاویار بھی 2 دن سے اسکول نہیں آئے۔ لگتا ہے تمہارے اسکول میں ہی کوئی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ میں آج ہی پیر بابا کو بلا کر تمہیں دم کرواتی ہوں۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں ایک نیا خوف بیٹھ گیا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو ایک عامل کے آنے پر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی میرا جسم کانپ اٹھا۔ اماں کمرے سے چلی گئیں۔ ابا کام پر گئے ہوئے تھے، اس لیے اماں ہماری ہمسائے کو ساتھ لے کر قریبی گاؤں کے ایک مشہور پیر بابا کے پاس چلی گئیں تاکہ انہیں بلا لائیں اور مجھ پر سے یہ آسیب کا سایہ ہٹوا دیں۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میرا ڈر اور خوف اسی طرح برقرار تھا۔ میں جو کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، وہاں مجھے دوبارہ سے وہی کالا بلّا نظر آیا، لیکن اس بار کچھ اور بھی عجیب تھا۔ کبھی اس کی جھلک کالے بلّے کی ہوتی اور کبھی ایک لمحے کو مجھے اس میں سرزاویار کا چہرہ نظر آتا۔ یہ دونوں شکلیں ایک دوسرے میں ایسے مدغم ہو رہی تھیں جیسے پانی میں رنگ گھلتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میں ڈر کے مارے سمٹ کر بستر کے کونے میں دبک گئی اور چادر کو اپنے اوپر کس کر لپیٹ لیا۔ تبھی اس کالے بلّے نے کمرے میں چھلانگ لگائی۔ وہ خاموشی سے زمین پر اترا اور میرے بستر کے قریب آ گیا۔ اس کا قد اب ایک عام بلّے سے کہیں زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی دہکتی آنکھیں مجھے چادر کے اوپر سے بھی گھور رہی تھیں۔ میں چیخنے ہی والی تھی کہ کسی نے میرے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا اور مانوس تھا، وہی ہاتھ جس کا لمس میں نے اپنی پیشانی پر محسوس کیا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اوپر دیکھا۔ چادر میرے چہرے سے ہٹ چکی تھی۔ میرے سامنے وہ کالا بلّا نہیں بلکہ سرزاویار کھڑے تھے۔
ان کی آنکھوں میں وہی سرخی اور وہی جنون تھا، لیکن آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی تھی۔ سر، آپ؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے مشکل کہا۔ میری آواز ان کے ہاتھ کے نیچے دب کر رہ گئی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ہاں، میں ہی ہوں، لیکن وہاں وہ کالا بلّا، آپ یہاں کیسے؟ میرے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا تھا۔ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کالے بلے کے روپ میں ہی تھا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا وہ سایہ، وہ آواز، وہ لمس، وہ کالا بلّا سب حقیقت تھا؟ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ کیوں پلایا تھا تم نے مجھے سورج جن کا پانی؟ ان کا لہجہ اب نرم نہیں تھا، اس میں ایک صدیوں پرانی طاقت کی گونج تھی۔ ان کی گرفت میرے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں صرف پاس ہونا چاہتی تھی۔ آپ نے مجھے سب کے سامنے نالائق کہا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر وہ ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسے۔ ان کی ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ایک عجیب سی وحشت اور درد تھا۔ خود پاس ہونے کے لیے مجھے اپنی محبت میں گرفتار کر دیا۔ اب میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ ثنا، محبت کرتا تم سے۔ سر، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، میں نے حواس باختہ ہو کر کہا۔ یہ سب اتنا اچانک اور ناقابل یقین تھا کہ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی۔ تو کیا ہوا اگر اسٹوڈنٹ ہو؟ ان کی آنکھوں میں جنون کی چمک ابھری۔ تم نے خود مجھے اپنی طرف کھینچا ہے، تم نے میرے اندر سوئے ہوئے جذبات کو، میری سوئی ہوئی فطرت کو جگا دیا ہے۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور اب چاہے تمہاری اماں کسی عامل کو بلائیں یا کسی مولوی کو، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ محبت میں ساتھ ہوتا ہے، جدائی نہیں۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ ایک استاد، ایک پڑھا لکھا انسان ایسی بہکی بہکی باتیں کیسے کر سکتا تھا؟ آپ کون ہیں سر؟ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے پوچھا۔ یہ سوال پوچھنا ضروری تھا، آپ مجھے انسان نہیں لگتے۔ میرے اس سوال پر وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلے، سختی کی جگہ گہری اداسی نے لے لی۔ ہاں، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، تم نے ٹھیک پہچانا، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ جن زادہ، یہ لفظ میرے کانوں میں گونج کر رہ گیا۔ فلموں اور کہانیوں میں سنی ہوئی باتیں آج میرے سامنے حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ میں ہمیشہ سے اس انسانی دنیا میں رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کبھی کبھی کوہکاف جاتا ہوں، جہاں میرا قبیلہ رہتا ہے۔ میں نے اپنی حقیقت اور اپنی طاقتوں کو خود پر مسلط کیے گئے ضابطوں کے ذریعے قید کر رکھا تھا۔ میں انسانوں کی طرح جینا چاہتا تھا، انہیں سمجھنا چاہتا تھا، لیکن جب تم نے سورج جن کا پانی مجھے پلایا تو اس نے میرے ان تمام ضابطوں کو توڑ دیا۔ میری تمام جناتی طاقتیں جاگ گئیں، اور ان طاقتوں کے ساتھ ہی میرا وہ جذبہ بھی جاگ گیا جسے ہم عشق کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام انسانی محبت نہیں ہے ثنا، یہ ایک جن کی محبت ہے جو شدید، لازوال اور ملکیت بھری ہوتی ہے۔ ان کا انکشاف اتنا بڑا تھا کہ میرا دماغ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ لگتا ہے تمہارے مہمان آ گئے، زاویار نے مسکرا کر کہا، اور ایک لمحے میں دھوئیں کی طرح تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ زاویار کے غائب ہوتے ہی اماں ایک سفید داڑھی والے بزرگ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر نور اور ہاتھ میں ایک موٹی تسبیح تھی۔ یہ وہی عامل بابا تھے جنہیں لانے اماں گئی تھی۔ ان کے ساتھ ہمارے ہمسائے اور ابا بھی تھے جو شاید کام سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عامل بابا نے آتے ہی پورے کمرے کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ ان کی نظریں ہر کونے میں گھومیں اور پھر مجھ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ ماشاء اللہ، بچی تو بہت نیک ہے، انہوں نے ابا سے کہا، لیکن اس پر سایہ کسی عام چیز کا نہیں، کسی بہت طاقتور غیر انسانی مخلوق نے اسے اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ اماں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے آخری بار کوشش کی، یہ سب میرا وہم ہے، انہیں واپس بھیج دیں۔ لیکن اماں نے میری ایک نہ سنی۔ چپ کر کے بیٹھی رہ تو، انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ بابا جی، آپ اپنا کام شروع کریں۔ عامل بابا نے کچھ سامان نکالا، لبان جلایا جس کی تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی، اور پھر انہوں نے میرے گرد چاک سے ایک دائرہ یعنی حصار کھینچنا شروع کیا۔ انہوں نے بلند آواز میں قرآن آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے عمل شروع ہوا، کمرے کا ماحول ڈرامائی طور پر بدلنے لگا۔ کھڑکی کے پٹ اور دروازہ خود بخود زور زور سے بجنے لگے۔
کمرے کا درجہ حرارت ایک دم اتنا گر گیا کہ مجھے شدید سردی لگنے لگی، حالانکہ موسم گرم تھا۔ اماں، ابا اور ہماری ہمسائی خوف سے ایک دوسرے سے چپک کر کھڑے ہو گئے۔ عجیب و غریب اور بھیانک آوازیں پورے گھر سے آنے لگی۔ کبھی کسی کے رونے کی آواز آتی تو کبھی کسی کی وحشت ناک کہکے، اور پھر زاویار کی آواز گونجی۔ وہ آواز صرف مجھے اور شاید عامل بابا کو سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز دیواروں سے آ رہی تھی۔ نکل جاؤ یہاں سے بوڑھے انسان، یہ میری ہے، اس نے خود مجھے اپنی طرف بلایا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تم میں ہمت ہے تو اسے مجھ سے چھین کر دکھاؤ۔ آواز میں اتنا غصہ، تکبر اور ہیبت تھی کہ عامل بابا کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح گر گئے۔ وہ جو آیات پڑھ رہے تھے ان کی زبان لڑکھڑانے لگی، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ بہت بہت طاقتور ہے، عامل بابا نے کانپتی ہوئی آواز میں ابا سے کہا۔ یہ میرے قابو سے باہر ہے، اس نے لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں بری طرح قید کر لیا ہے۔ یہ کوئی عام جن نہیں، یہ جنات کے کسی سردار کی اولاد لگتا ہے۔ اچانک کمرے کی بتی ایک جھماکے سے بجھ گئی اور مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے میں ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی، جیسے کوئی چیز دیوار سے ٹکرائی ہو۔ اماں کی چیخ نکل گئی۔ جب ابا نے ٹارچ جلائی تو روشنی میں ہم نے دیکھا کہ عامل بابا فرش پر گرے ہوئے ہیں اور ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب گھر کی بتی واپس آئی تو عامل بابا ہوش میں آ چکے تھے۔ انہوں نے اٹھتے ہی اپنا سامان سمیٹا اور ہاتھ جوڑ کر ابا سے معذرت کی۔ مجھے معاف کرنا بھائی، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطانی طاقت نہیں، لیکن اس کی محبت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور جنون ہے۔ اس سے بچ کر رہنا، یہ اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اتنی تیزی سے گھر سے نکلے جیسے ان کے پیچھے کوئی بھوت لگا ہو۔ عامل بابا کے بے بس ہو کر جانے کے بعد گھر پر ایک عجیب سی خوفناک خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اماں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا اور ابا خاموش گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس انجانی آفت سے کیسے بچائیں۔ اس واقعے کے بعد کئی دن گزر گئے۔ زاویار مجھے نظر نہیں آیا، لیکن مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہر پل، ہر لمحہ رہتا تھا۔ میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو مجھے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہوا کا کوئی جھونکا میرے بالوں کو چھوتا تو مجھے اس کے لمس کا گمان ہوتا۔ رات کو دور سے کسی بانسری کی مدھر دھن سنائی دیتی جو صرف مجھے ہی سنائی دیتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر میرا خوف اب آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ناقابل فہم کیفیت لے رہی تھی۔ میں اسے یاد کرنے لگی تھی، اس کا پرکشش چہرہ، اس کی گہری آنکھیں، اس کی اداس آواز، سب میرے دل و دماغ پر چھا گئے تھے۔ وہ باتیں جو اس نے مجھ سے کی تھیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ محبت کرتا تم سے، جب ہم کسی سے محبت کر لیتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جاتے ہیں۔ کیا میں اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ ایک جن زادے سے؟ یہ خیال یہ مضحکہ خیز اور خوفناک تھا، لیکن دل کے معاملات میں منطق اور عقل کہاں چلتی ہے؟ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اب میں خود اس کی کشش سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جنون، اس کی ملکیت جو پہلے مجھے خوفزدہ کرتی تھی، اب مجھے ایک عجیب سا تحفظ کا احساس دلانے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ مجھے دنیا کی ہر تکلیف سے بچا سکتا ہے۔ میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، بخار اتر چکا تھا اور کمزوری بھی ختم ہو گئی تھی۔ اماں ابا اسے دعاؤں کا اثر سمجھتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے۔ میں اب اس سے ڈر نہیں رہی تھی، اور شاید اسی لیے میری روح اور جسم پرسکون ہو گئے تھے۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی اور اس کا انتظار کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آئے، مجھ سے بات کرے۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ اس کی دنیا کیسی ہے، وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، وہ آیا، اس بار نہ کالے بلے کے روپ میں، نہ ہی کسی سائے کی شکل میں۔ وہ اپنی اصلی انسانی شکل میں کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور اداس لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں بلکہ ایک گہرا سکوت تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈری نہیں، بلکہ میرے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم مجھ سے ڈرتی نہیں ہو؟ اس نے میرے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب نہیں۔ وہ میرے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ کمرے میں صرف رات کی خاموشی اور ہماری سانسوں کی آواز تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ آخر کار اس نے وہی سوال کیا جو وہ اس دن پوچھنا چاہتا تھا جب عامل بابا آ گئے تھے۔ اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک لمحے کو خاموش رہی، اپنے دل کی آواز سنی اور پھر میں نے سچ بول دیا۔
محبت کرتی ہوں۔ یہ اعتراف کرتے ہی میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ ہاں، میں سچ میں سر زاویار کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جنزادہ ہے، ایک غیر انسان ہے۔ نہ جانے کیوں میں اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی۔ اس کا عشق سچا تھا، شدید تھا، اور شاید میں بھی ایسی ہی محبت کی متلاشی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ ابھری۔ میں جانتا تھا تمہاری آنکھیں مجھے سب بتا دیتی ہیں۔ اس دن جب وہ میرے پاس آئے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میں آپ سے جدا نہیں رہ پاؤں گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس اب بھی سرد تھا، لیکن اس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو ہزاروں گرم ہاتھوں میں بھی نہیں مل سکتی تھی۔ کاش یہ اتنا آسان ہوتا ثنا، اس کی آواز میں صدیوں کا درد سمٹ آیا تھا۔ زاویار کے الفاظ کاش یہ اتنا آسان ہوتا میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ کیوں آسان نہیں ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ تو اتنے طاقتور ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ طاقت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی ثنا، خاص طور پر جب معاملہ تو مختلف جہانوں کا ہو۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر چاند کو تکنے لگا۔ میرا قبیلہ، اس نے کہنا شروع کیا، بہت قدیم اور سخت اصولوں کا پابند ہے۔ وہ کسی انسان کے ساتھ، خاص طور پر ایک انسانی لڑکی کے ساتھ میرے تعلق کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک انسان کمزور، فانی اور ناقابل اعتبار مخلوق ہے۔ اگر انہیں تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تمہارے ایک بال کو بھی نقصان پہنچے۔ اس کی باتوں میں اپنے قبیلے کا خوف اور میرے لیے بے پناہ محبت صاف جھلک رہی تھی۔ اور صرف یہی بات نہیں، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب سے میری طاقتیں پوری طرح جاگی ہیں، بہت سے عامل اور جادوگر مجھے قید کرنے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ایک طاقتور جن کو قابو کرنا ان کے لیے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ان میں وہ عامل بھی شامل ہیں جو یہاں تمہارا علاج کرنے آیا تھا۔ وہ میرے قبیلے تک میری خبر پہنچا چکا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ میں نے نہ صرف زاویار کی زندگی کو خطرے میں ڈالا تھا، بلکہ اپنے لیے بھی ایک ناختم ہونے والی مصیبت کھڑی کر لی تھی۔ مجھے میرے بابا شہنشاہ جنات نے حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کوہکاف واپس آ جاؤں۔ وہ مجھے ناملو اور انسانوں کی دنیا کے خطرات سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے باپ کے حکم کی پاسداری اور مجھ سے بچھڑنے کا غم تھا۔ تو آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ میری آواز ٹوٹ گئی، آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر لکیریں بنانے لگے۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے بڑی نرمی سے میرے آنسو پونچھے۔ مجھے جانا ہوگا ثنا، تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ نہیں، میں چیخ پڑی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ محبت میں جدائی نہیں ہوتی، اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے جسم جدا ہو رہے ہیں، ہماری روحیں نہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کرنا چاہتا ہوں، اس بندھن سے جو تم نے نادانی میں باندھا تھا۔ وہ رکا اور پھر بہت سنجیدگی سے بولا، لیکن آج کے بعد کبھی کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے میں دوبارہ تمہارے پاس آنے پر مجبور ہو جاؤں، کیونکہ اگر تم نے دوبارہ سورج جن کو اسے نیت سے پڑھا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا اور پھر لوٹ آؤں گا، اور میری واپسی اس بار صرف میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے بھی تباہی لائے گی۔ میرا قبیلہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کی طرف واپس آؤ۔ تمہارے ماں باپ کا شوق ہے کہ تم پڑھ لکھ جاؤ، اب تم دل لگا کر پڑھو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد اگر تم دل لگا کر پڑھو گی تو کبھی فیل نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، ایک سائے کی طرح، ایک محافظ کی طرح، لیکن کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد اس کے وجود سے ایک ہلکا سا سفید دھواں اٹھا اور وہ کھڑکی سے باہر نکل کر رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس کا ایک آنسو میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر گرا۔ وہ آنسو برف کی طرح ٹھنڈا تھا، لیکن اس میں صدیوں کی محبت کی تپش تھی۔ میں یہ بات جان گئی تھی کہ وہ آنسو کسی اور کا تھا۔ وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، لیکن آج صرف الگ الگ مخلوق ہونے کی وجہ سے ہماری محبت کو، ہماری کہانی کو ایک دردناک انجام پر پہنچنا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، لیکن میرے دل میں اپنی محبت کا ایک لازوال نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس رات کے بعد میری زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ زاویار چلا گیا تھا، لیکن اس کا وعدہ میرے ساتھ رہ گیا تھا۔
اگلے دن جب میں اٹھی تو میرے اندر ایک نئی توانائی اور ایک نیا عزم تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا کہ میں اس کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گی۔ میں پڑھوں گی اور اتنی محنت کروں گی کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لوں۔ میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا۔ میرے تمام پیپرز جو چھوٹ گئے تھے، اسکول انتظامیہ نے میری بیماری کی وجہ سے دوبارہ لینے کا انتظام کیا۔ میں نے پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر اب مجھے ہر سبق آسانی سے سمجھ آنے لگا تھا۔ ریاضی کے وہ فارمولے جو مجھے بھوت لگتے تھے اب کسی پہیلی کی طرح حل ہو جاتے۔ انگریزی کے پیچیدہ جملے میرے ذہن میں خود بخود ترتیب پانے لگتے۔ مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی غیر مرئی استاد ہر وقت میرے ساتھ ہے جو میرے ذہن میں علم انڈیل رہا ہے۔ میں نے نہ صرف 9ویں جماعت امتیازی نمبروں سے پاس کی بلکہ پورے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جس دن نتیجہ آیا، اماں اور ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی۔ انہیں لگا کہ یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ ان کی نالائق بیٹی اچانک اتنی لائق کیسے ہو گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ معجزہ کسی کا تھا۔ اس رات میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ زاویار۔ وقت کسی پرندے کی طرح اڑتا گیا۔ میں پڑھتی گئی اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ میں نے ہر امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ میں نے ماسٹرز کیا اور پھر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے لیکچرر منتخب ہو گئی۔ آج کئی سال بعد میں اسی شہر کے ایک بڑے گورنمنٹ گرلز کالج میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے عہدے پر فائز ہوں۔ مجھے اتنی کامیابیاں ملیں کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آتا، لیکن میں جانتی ہوں یہ سب کچھ سرساویار کی بدولت تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی جب میں خود کسی مشکل میں ہوتی تو ایک انجانی مدد خود بخود پہنچ جاتی۔ کبھی کسی مشکل فائل کا حل اچانک میرے ذہن میں آ جاتا، تو کبھی کسی پریشانی کے عالم میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا میرے چہرے کو چھوتا اور مجھے ایک مانوس خوشبو کا احساس ہوتا۔ مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ یہیں کہیں میرے آس پاس ہے، اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ بہت اچھے رشتے آئے، اماں ابا نے بہت زور دیا، لیکن میں نے ہر بار نرمی سے انکار کر دیا۔ سب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں شادی کیوں نہیں کرتی، جبکہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ میرا ان کے لیے ایک ہی جواب ہوتا ہے، زندگی کسی کی یادوں کے سہارے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ کون ہے جس کی یادوں کے سہارے میں جی رہی ہوں؟ یہ راز میرے سینے میں دفن ہے۔ اماں ابا بھی اب مایوس ہو کر خاموش ہو گئے ہیں۔ میں اکثر رات کو اپنی بالکنی میں بیٹھ کر آسمان کے ان گنت تاروں کو تکتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ وہ کوہکاف کے کس محل میں کیا کر رہا ہوگا۔ کیا وہ بھی مجھے اسی طرح یاد کرتا ہوگا؟ کیا اسے میرا وعدہ یاد ہوگا؟ میں اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں، کیونکہ زاویار کی محبت، اس کی خوشبو میں آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر خوش ہوتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ ہے، صرف مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میری اور اس کی دنیا الگ ضرور ہے، لیکن محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے، اور میری محبت کی کہانی ایک انسان اور ایک جن زادے کی کہانی ہے، ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گی۔